بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو پر کمنٹ اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ عرض کو پولیس اسٹیشن سے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو سب گھر والے سو رہے تھے۔ اس کا دل صبح سے ملنے کا کیا، لیکن اس کے سونے کا خیال آتے ہی وہ ارادہ تار کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یا کی آنکھ کھلی تو نظر ضراب پر گئی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ نفل پڑھنے کی گھر سے اٹھتی وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ وضو کر کے واپس آئی، دوپٹہ کو حجاب کی صورت میں لیتی جائے نماز لیتی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کر جائے نماز بچھا گئی، نماز ادا کرنے لگ گئی۔ وہ ضراب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے ضراب اس کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا۔ حیا نے نفل ادا کیے اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ، اس گھر میں آ کر مجھے ان سب گھر والوں نے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یہ بتایا ہے آپ ہی بے چین دلوں کو سکون دے سکتے ہو۔ آپ کی رضا میں ہی انسان خوش ہے، آپ کی رضا میں راضی رہنا ہی سیکھا۔ انہیں کے ذریعے میں آپ کے قریب ہوں اور آپ نے اپنے قریب بھی کر لی۔ میں جانتی ہوں آپ کبھی اپنے بندے کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، بس چاہتی ہوں کہ وہ شخص اب میرے سامنے نہ آئے۔ میں اپنی زندگی میں اس شخص کا برا سایہ بھی نہیں پڑنا دینے چاہتی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں کہ ایک بار پھر سے وہ شخص میری زندگی برباد کر دے۔ میں برداشت کر لوں، رحم فرما میرے اللہ۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے روتے ہوئے اسے خدا سے گفتگو کرتے سجدے میں سر جھکا گئے اور سجدے میں جھکاتے ہی وہ پرسکون سی آنکھیں بند کر گئے۔ اللہ کے آگے جھکنے میں ہی سکون ہے۔ نماز ادا کر کے وہ آنسو صاف کر سحری بنانے کے لیے نیچے آئے۔ صبح حیا اشار نے مل کر سحری بنائی۔ گھر کے سب لوگ بھی آ گئے اور سحری کرنے لگے تھے۔ صبح نے پورے دن کے بعد عارض کو دیکھا مگر عارض اسے نہیں دیکھ رہا تھا، تھکا ہوا تھا اور سحری کر رہا تھا۔ صبح بھی خاموشی سے سحری کرنے لگے، سب نے سحری کی اور نماز ادا کرنے لگے۔ حیا اور ضراب نے بھی نماز ادا کی اور دونوں سو گئے تھے۔ میں پہنچ رہا ہوں کہتے ساتھ عارض اٹھا، فریش ہوا، وال کلاک پر نظر ڈالی جو 7:30 بجا رہی تھی اور پولیس اسٹیشن کے لیے نکل پڑا۔ عارض جب پولیس اسٹیشن جانے لگا تو اس کا دل صبح کو دیکھنے کا کیا مگر ناصرہ بیگم کا اس کے روم میں ہونے کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے ہی اپنی سوچ کو جھٹک کر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، اس کے فوراً بعد ہی اشر آ گیا۔ وہ ذہن کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اشر پر نظر گئی، جب جیپ نکالو، آج ہمیں اس شخص کو کسی بھی حال میں اریسٹ کرنا ہے۔ عارض اسے دیکھتے ہوئے فوراً کھڑا ہوتا بولا اور اشر اس بات میں سر ہلا کر جیپ نکالنے لگ گیا۔ عارض اور اشر دونوں جیپ پر بیٹھے اور اشر نے جیپ سڑک پر دوڑا دی اور ذہن کی لوکیشن ٹریس کرنے لگ گئے۔ گھڑی اس وقت 8:15 بجا رہی تھی۔ ذہن کی لوکیشن کا پتہ لگتے ہی وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیپ کی رفتار تیز کر گئے تھے۔ اس کی گاڑی کے قریب جیسے پہنچے تو ایک گرلز کالج کے باہر گاڑی روکے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ عارض کی نظریں اسی کی گاڑی پر مرکوز تھیں۔ ایک لڑکی کالی یونیفارم میں باہر نکلی، اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پر دوڑا گیا۔ اشر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ذہن کی گاڑی ایک ہوٹل کے باہر رکی، وہ گاڑی سے نکلا اور وہ لڑکی بھی نکلی، اس کا ہاتھ تھامتا وہ ہوٹل کے اندر چل پڑا۔ اشر اور عارض بھی گاڑی سے باہر نکلے اور اندر کی جانب بڑھنے نظر ان دونوں پر گئی جو ایک روم کی چابی لیتے اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عارض فوراً ریسپشن کی جانب بڑھا۔ ریسپشن پر موجود لڑکی نے اسے دیکھا، یہ جو لڑکا لڑکی ابھی گئے ہیں، روم نمبر بتاؤ۔ وہ سیدھے مدعے کی بات پر آتا اس سے پوچھنے لگا، جس پر لڑکی اسے دیکھتی رہ گئی۔ سر اس طرح ہم نہیں بتا سکتے کسی کا روم نمبر۔ وہ لڑکی فوراً سے بولی۔ جب عارض نے اسے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا، یا شاید میرے خیال سے ان دونوں کے ساتھ آپ بھی جاننا چاہتی ہیں جیل۔ وہ اسے کارڈ دکھاتا دھمکی دیتے ہوئے بولا، جس پر لڑکی گھبرائی اور روم نمبر فوراً بتا گئے۔ اشر اور عارض فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں روم کے باہر کھڑے تھے۔ عارض نے دروازہ ناک کیا، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ شخص شرٹ لیس سب عارض کو دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے عارض کو اس لڑکی پر حد سے زیادہ افسوس ہوا کہ وہ اس قدر کیسے اندھا بھروسہ کر سکتی ہے ایک انجان شخص پر۔ جی آپ کون؟ ذہن اسے دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگا۔ عارض اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ASP عارض اعظم۔ عارض سینے پر بازو باندھے اسے بتانے لگا۔ ذہن کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا۔ پولیس کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی کانپتی زبان سے کانپتے ہوئے لفظ ادا کر گیا۔ اس کا خوف دیکھ عارض کو مسکرا دیا۔ جو لڑکی اندر ہے کیا لگتی ہے؟ عارض نے ماتھے پر بال ڈالے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیوی ہے میری۔ وہ فوراً سے صاف جھوٹ بول گیا۔ عارض اس بات میں سر ہلا کر نکاح نامہ ہے؟ عارض نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تفتیش پر وہ شخص گھبرایا مگر خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگ گیا۔ نکاح نامہ کون ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے؟ ذہن اسے نارمل انداز میں بولا۔ عارض نے اشر کی جانب دیکھا جو خاموش رہا، ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بالکل، لیکن پکچر تو ہوگی ویڈنگ کی۔ عارض اسے فوراً سے بولا، جس پر اب کی بار وہ واقعی شش ترسا ہوا۔ وہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، ہنی مون کے لیے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ ذہن نے گھبرا کر بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ جب عارض نے اس کا گریبان پکڑا، رمضان میں ہی ہنی مون منانے چلے آؤ،
اسے لے کر جاؤ۔ وہ غصے سے اس کے سرخ آنکھوں سے دیکھتا گھراتے ہوئے اشر سے بولا۔ اشر نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھی، تبھی لڑکی باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہوتی۔ زین کے چہرے پر خوف صاف نظر ظاہر تھا۔ تھوڑی شرم کرو، ایک انجان شخص بھروسہ کر اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہو، ایسے شخص کے لیے جو نہ جانے تمہاری جیسی کتنی لڑکیوں کی عزت داؤ پر لگا چکا ہے۔ شکر کرو بچ گئی، وقت ہے خاموشی سے اپنے کالج چلے جاؤ۔ اپنی عزت بچا کر لڑکی کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے، اور تم جیسی بے وقوف لڑکی ان جیسے مردوں کی باتوں میں آ کر اپنی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ عارض اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا وہاں سے چلا گیا، اور وہ لڑکی بھی ڈرتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی۔ دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، یہ تو بتائیں مجھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ زین عارض کو دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ عارض نے فون نکالا اور حیا کی پکچر اس کے سامنے کی۔ زین اسے دیکھ تھوڑا حیران ہو، اسے جانتے ہو؟ عارض اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر زین مسکرایا۔ ایسی لڑکی کو میں بہت اچھے سے زین ابھی بول ہی رہا تھا جب عارض کا بھاری ہاتھ گال پر پڑتا، اس کا جبڑا ہل کر رہ گیا تھا اور ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ان جیسی لڑکیاں؟ زبان سنبھال کر، انتہائی سرد لہجے میں اسے کہتے ساتھ اشر کو بلایا۔ اس کے پیرنٹس کو فون کر کے کہو آج ہی کراچی کے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ عارض اشر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ روزہ ہے؟ عارض نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر زین نفی میں سر ہلا گیا۔ اگر روزہ ہوتا تو تمہیں مارتا نہیں۔ اشر اس کو اتنا مار کے اگلی دفعہ یہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ اسے معلوم ہو لڑکی کی عزت ہوتی کیا ہے جنہیں یہ مذاق سمجھتا ہے۔ عارض اشر کو دیکھتے ہوئے ایک اور حکم دیتا ضراب کے نمبر پر فون کرنے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ضراب آفس سے گھر آیا اور اپنے پورشن کی طرح پڑا۔ کمرے میں آیا تو حیا عصر کی نماز ادا کرتے ہی تھی۔ سلام پھیر کر دعا کرتی وہ اٹھی اور ضراب کو دیکھا۔ حیا، ضراب کی نظر اس پر گئی تو ضراب نے اسے پکارا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس شخص سے کیا ہو؟ ضراب اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ حیا اس کی طرف بڑھی۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، میں بس چاہتی ہوں کہ وہ شخص میرے سامنے دوبارہ کبھی نہ آئے۔ حیا ضراب کو نم آنکھوں سے بتانے لگی۔ ضراب اٹھ کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اسے دیکھا۔ حیا، اس شخص نے صرف تمہارے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ خیر اللہ اسے اس کا حساب ضرور لے گا، بس افطار کے بعد تیار رہنا۔ ضراب اسے کہتے فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ حیا نے ہاتھ تھاما۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ ضراب اس کی جانب مڑا اور آئی برو اچکائے۔ ہر چیز کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ضراب مسکرایا۔ تھینک یو۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ نور کا اس قدر خیال رکھنے کے لیے؟ ضراب اسے مسکرا کر بتانے لگا۔ حیا مسکرا دی۔ وہ میری بیٹی ہے۔ حیا نے اسے بتانا ضروری سمجھا جب ضراب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر حیا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب گھر والوں نے مل کر افطاری وغیرہ کی تھی۔ عارض کا فون آیا۔ عارض نے کال اٹینڈ کی تھی۔ سر اس کے پیرنٹس پہنچ چکے ہیں پولیس اسٹیشن۔ اشر نے اسے اطلاع دی تھی، جس پر ٹھیک ہے کپتا فون بند کر گیا تھا۔ افطاری کے برتن سمیٹ کر حیا روم میں آئی۔ ضراب نے اسے تیار ہونے کا بولا تھا، وہ تیار ہو کر نیچے آئے۔ ضراب اور عارض اسی کے انتظار میں تھے۔ حیا نے ضراب کی جانب دیکھا۔ عارض ہمارے ساتھ جائے گا؟ حیا نے ضراب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضراب اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عارض اور حیا بھی باہر کی جانب بڑھے۔ عارض نے گاڑی ڈرائیو کی۔ کچھ دیر میں وہ پولیس اسٹیشن کے باہر موجود تھے۔ حیا نے پولیس اسٹیشن کی جانب دیکھا اور پھر ضراب کو دیکھا۔ چلو حیا، ضراب اسے دیکھتے ہوئے کہتے بولی۔ حیا خاموشی سے اتر گئی۔ عارض بھی اترا اور تینوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ عارض کے پیچھے چل رہے تھے۔ عارض رکا تو وہ دونوں بھی رک گئے۔ بھابھی یہ آپ کا مجرم؟ عارض حیا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے نظریں اس جانب کی تو ششدر رہ گئی۔ اس شخص کا منہ، ہاتھ، پیر سب خون تھا۔ حیا کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر ہلکا سا کاٹ لگا تھا اور میں رو رو کر پاگل ہو گئی تھی، تمہیں تکلیف جو ہو رہی تھی، لیکن یقین جانو اس وقت مجھے تمہیں اس قدر تکلیف میں دیکھ کر بالکل بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تم اس سے برا ڈیزرو کرتے ہو۔ میرے اللہ نے تم سے میرا بدلہ لیا ہے۔ زین احمد فاروق، وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی اونچی آواز میں بولی تھی، اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میرا بیٹا بہت گھٹیا کام کرتا ہے، لیکن ہماری اکلوتی اولاد ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ احمد فاروق اس کے والد اسے منت کرنے لگے۔ حیا نے اسے دیکھا۔ اس نے صرف میرے ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے، اور میں خدا نہیں ہوں، انسان ہوں۔ حیا احمد فاروق کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ضراب بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایپیسوڈ ان ریڈرز کے لیے جو لائکس اور کمنٹس کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ریسپانس اچھا نہیں ہوا تو کل کس پوسٹ نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔